الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں۔ اسلام میں تصویر حرام ہے۔ اس کے تعلق سے اس کے پہلے ویڈیو میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور چند باتیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تصویر کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے آپ اس چینل MF تعلیمات کو شیئر اور لائک کر دیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کہ علماء تصویر لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے۔ مفہوم حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی ہے ایک مخلوق پیدا کرے گا تاکہ وہ اس کو دوزخ میں عذاب دے۔ صحیح مسلم شریف۔ اس حدیث پر غور کریں، اس میں ہمارے موبائل سے کتنی تصویریں لی ہیں، ان تصویروں میں سے سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور وہ ہمیں عذاب دیں گے۔ اللہ کی پناہ، اس لیے توبہ کریں، وہ فوٹوز جلد سے جلد ڈیلیٹ کریں، اور جتنے فوٹوز فیس بک اور واٹس ایپ پر رکھے ہیں کیا پتہ کتنے لوگوں نے ان فوٹوز کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا۔ اس لیے واٹس ایپ اور فیس بک پر میسج سینڈ کریں کہ جن لوگوں نے بھی ان تصویروں کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے خدا را جلد سے جلد اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اگر وہ لوگ ان فوٹوز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے تو ان کا گناہ ان کے سر، ہم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، کیونکہ قاعدہ لا یہی ہے کہ جو گناہ سب کے سامنے کیا جائے اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہی کرنی ضروری ہے۔ آپ صرف من میں توبہ کر لیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی اور گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ رہی بات ان عالموں کی جو فوٹو کھنچواتے ہیں اور ویڈیو وغیرہ کو جائز کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ کسی کے بھی کوئی حرام کرنے سے وہ حرام کام جائز نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کسی کے کرنے سے کوئی حرام کام جائز ہرگز نہیں ہوگا۔ جب حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا ان کے بھائی کے بارے میں کہ آپ کے بھائی تصویر بناتے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگرچہ میں خود کیوں نہ کروں، میرے کرنے سے بھی کوئی حرام کام جائز ہرگز نہیں ہوگا۔ اس صورت میں آپ مجھے چھوڑ دیں اور شریعت پر قائم رہیں۔ کچھ لوگ اسے اختلافیہ مسئلہ کہہ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس مسئلے پر پچھلے 1400 سالوں تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب کیمرہ کی شوध 1816 میں ہوئی، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے پیدائش سے پہلے، تو اس وقت تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اب اچانک کیسے اختلاف ہو گیا؟ کیمرہ کی شوध 1816 میں ہوئی اور ابھی تک تو اس مسئلے پر 13ویں صدی تک کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں میں کچھ لوگوں نے اس پر باندھا اٹھایا ہے۔ اس لیے اسے اجماع امت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو اجماع صحابہ و ائمہ کے خلاف ہو اجماع ہے۔ سب سے پہلے وہابی جماعت کے مولوی مودودی نے اسے جائز کہا، پھر اس کے بعد یہ فتنہ اہل سنت میں بھی آ گیا۔ ویڈیو بھی ایک سنیما کی ہی شکل ہے اور سنیما کو پہلے کسی نے جائز نہیں کہا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پہلے جب کچھ نفس پسندیدہ لوگوں نے اس مسئلے پر اختلاف نہیں کرا تھا، تب مسلمان سنیما دیکھنے نہیں جاتے تھے، اور جو جاتا بھی تھا وہ چھپ چھپا کر جاتے تھے، اور اگر لوگ
اپنے جان پہچان والے کو کسی کو سنیما گھر میں سے نکلتا دیکھتے تو وہ بیچارہ شرما جاتا کہ مجھے میرے رشتہ دار نے دیکھ لیا۔ مگر ابھی آزادی کا دور ہے، اب سب کر رہے ہیں، اس لیے کوئی کسی سے شرم محسوس نہیں۔ آدھار کارڈ، کرنسی نوٹوں پر جو فوٹو ہوتی ہے اس کا حکم کیا؟ اس سلسلے میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس میں فوٹو کھنچوانے والے کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہے۔ اگر یہاں فوٹو نہیں کھنچوائیں گے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ورنہ میں اس کو بھی حرام کہتا، مگر یہاں گورنمنٹ کا پریشر ہے، اگر فوٹو کے بغیر بھی کام چل جاتا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، بروز قیامت سب سے سخت عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں۔